تبدیلی کے صوبے میں تبدیلی کی بازگشت چلنے لگی ہے، گونج آنے لگی ہے کہ اب جہاں تبدیلی آ چکی ہے وہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے جانشین بننے والے تھے یا اتحادی بننے کی چہم گوئیاں اس ٹائم پر یا تریس تگ و دو شروع ہو چکی تھی، وہ اب اتحادی تو دور کی بات، ایک معاملے کے اوپر اکٹھا بیٹھنے تو دور کی بات، لیکن کہہ رہے ہیں کے پی کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے۔ سنیں ذرا۔ میری ترجیح یہ ہو صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے، ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر میں وفاقی حکومت کے فیصلوں سے مطمئن ہوتا تو میں شامل نہ ہوتا، پی ڈی ایم کا صدر ادھر ہے اور حکومت ادھر ہے۔ میں سب سے پہلے حمایت کر چکا ہوں کہ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحریک صرف رہائی کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہاں تو تحریک رہائی کے لیے ہی چلنے لگی ہے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 10 محرم کے بعد سے یعنی 11 محرم سے باقاعدہ تحریک کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اب تحریک کا ایک فیز، اگر اس کو واقعی میں تحریک کا ایک فیز سمجھا جائے تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو معطل اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس حوالے سے پنجاب کا رخ کیا گیا کے پی کے سے۔ اس کے اندر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے، لیکن ایک میٹنگ ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی، اس کے حال احوال چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا، ذرا سنیں۔ کے پی ہاؤس میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سارے پارلیمنٹرین ہی آئے تھے۔ ہم نے پنجاب حکومت کو، کے پی کے کی حکومت نے، علی امین صاحب نے ایک فارمل لیٹر بھی لکھا ہے کہ ہم آج جائیں گے، کل وہاں تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ریلی نہیں ہے، ہماری ایک میٹنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہماری 26 پارلیمنٹرینز جو ایم پی ایز ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، ان کو بھی اسمبلی میں ہر صورت آنا ہے تاکہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں وہاں پر۔ یہ پارلیمنٹری پارٹی آگے کے لیے عمل طے کرے گی انشاءاللہ، اس کے سلسلے میں آج یہ میٹنگ۔ اب یہ میٹنگ تو اپنی جگہ پر ہو گئی ہے، لیکن کیا اب آغاز ہو گیا ہے اس احتجاج کا یا نہیں ہوا، اس کے اوپر بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ کیا یہ صرف اور صرف ایک موقع ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ملا ہے 26 اراکین کے معطل ہونے پہ، پنجاب اسمبلی کے اپنے اسپیکر نے ان کو یہ موقع دیا جس کی بنیاد کے اوپر وہ احتجاج کرنے لگے ہیں، یا پھر یہ باقاعدہ تحریک کا حصہ ہے؟ اور یہ اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے کہ تحریک میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ تحریک کی بات بھی کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وہ سوال جو پورے پاکستان میں اس ٹائم پر پوچھا جا رہا ہے کہ قاسم اور سلیمان کیا تحریک کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان پہ ایف آئی آر کٹے گی تو کیا ہوگا، اور اگر ان کے اوپر ان کی گرفتاری کا معاملہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے انڈیا بھی دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے بھی تحریک ہماری چلتی رہی ہے، اب یہ دوبارہ جو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں تو فی الحال تو ہماری ابھی آج ایک میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ کے اندر ہمیں لائمر بنانا ہے اپنا، اس میں تمام پاکستان کے سارے پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ سب کے بٹھا کر مشاورت کر کے ساروں کا ان پٹ لیا جائے۔ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آتے ہیں ان پہ کوئی کیس ہے نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے، کیسے وہ گرفتار کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دعوے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں، اور اگر ایسا یہ بات کر بھی رہے ہیں دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ اسے کچھ کیا ہے اور اپنے ملک اگر آتا ہے وہ ان کو گرفتار کر لیں گے، تو بھونگیاں مار رہے ہیں۔ اب حکومت کے اوپر جہاں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی جماعت، ان کی حکومت تنقید کر رہی ہے، وہیں حکومت نے بھی اپنی توپوں کے رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ایک بار پھر کر دی۔ عظمہ بخاری صاحبہ بڑے واضح طور پر کہتی ہیں کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو کریں گے، لیکن حکومت بھی اپنا کام کرے گی۔ سنیں۔ جہاں تک احتجاج کی تو بھائی جو ان کو کام آتا ہے وہ وہی کریں گے نا۔ اور اب عجیب و غریب سٹوریاں آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں جھونکنے کے لیے اس تحریک کے اندر، اور ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی آج میرے خیال ہے کوئی دھمکیاں دینی ہے انہوں نے کہ ان کو نکلنا چاہیے۔ تو پنجاب کے اندر الحمدللہ پہلے بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اب بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کرنا، تو ہمیں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں۔ اب یہ فرق پڑے یا نہ پڑے، احسن اقبال صاحب کو اڑان کے اندر گران آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بڑھتا ہے۔ ایک طرف عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف دھمکیاں دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک دھمکی نما سٹیٹمنٹ احسن اقبال صاحب کی طرف بھی آئی ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرف گیا جس طرف پہلے پی ٹی آئی کا جاتا رہا تو پھر سختیاں تو برداشت کرنی پڑیں گی پی ٹی آئی کو۔ سنیں ذرا۔ پاکستان اب دوبارہ ایک اڑان کی طرف گامزن ہے۔ پی ٹی آئی صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس اڑان کو پتھر مار کے کسی طرح کریش کر سکے۔ تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ایک مثبت سیاست کا راستہ اختیار کریں۔ اگر انہوں نے منفی سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اب سختی ہوگی نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ احتجاج ہے یا پھر صرف اور صرف موقع، یہ بات ابھی ہم نے سب سے پہلے سننی ہے، پتہ کرنی ہے۔ بابر روان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔